اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائی دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی حدیث فضائل رمضان ہے، اور آگے لیلۃ القدر آ رہا ہے جو 21 شب کی رات ہوگی. اسی کے متعلق ایک حدیث ہے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں ہے. وہ طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس رات کی من جملہ اور علامتوں کہ یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے. اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے. نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر سعی کے طلوع ہوتا ہے. ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا. بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے. اس حدیث کا اول مضمون تو سابقہ روایات میں ذکر ہو چکا ہے. آخر میں شب قدر کی چند علامات ذکر کی ہیں جن کا مطلب صاف ہے. توضیح کا محتاج نہیں. ان کے علاوہ اور بھی بعض علامات روایات میں اور ان لوگوں کے کلام میں ذکر کی گئی ہیں جن کو اس رات کی دولت نصیب ہوئی ہے. بالخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے. یہ علامت بہت سی روایتیں حدیث میں وارد ہوئی ہیں اور ہمیشہ پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور علامتیں لازمی اور لابدی نہیں. عبدہ بن ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27 شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا. ایوب بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی. میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا.
اور یہ 23 شب کا قصہ ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہے جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم سے اخیر تک دعا بتلائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دیجئے مجھ سے بھی۔ نہایت جامع دعا ہے کہ حق تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبہ سے معاف فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسری عبادات کی۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادات میں جمع کرنا افضل ہے، مثلا تلاوت، نماز، دعا اور مراقبہ وغیرہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہیں۔ یہی قول زیادہ اقرب ہے کہ سابقہ احادیث میں نماز، ذکر وغیرہ کئی چیزوں کی فضیلت گزر چکی ہے۔ آئیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ کی توفیق دے اور ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے مہینے کا بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کومنٹ میں ہمارے سلام کا جواب ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔